السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ ربی اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما، آمین رب العالمین۔ تمام تعریفیں، بزرگی، بڑائی، کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار، مدبر، مشکل کشا، حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، ور خطا سے لا ریب ہے۔ درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک، صاحب تاج و معراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے پاس نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ تکیہ ہاتھ اور چٹائی جس کا بچھونا تھا، درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عینی عبادت۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ برادران اسلام اور پس سے پردہ سننے والی اسلام کی معزز و معتبر خواتین، یہ اللہ کا بے پناہ فضل کرم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت ایک مقدس کتاب کلام اللہ قرآن مجید ہمیں عنایت فرمائی۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا نبی اور رسول ہمیں عنایت فرمایا۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کے اس پرفتن دور میں ہم تمام کو مسجدوں میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنے کے توفیق سے نوازا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ برادران اسلام، انشاءاللہ العزیز آج کی اس نشست میں میں اور آپ کچھ سیکھنے اور سکھانے کا جذبہ رکھتے ہوئے آج ایک مقدس مقام، ایک مقدس گھر، ایک عبادت کے لیے متعین کی جانے والی جگہ جس کو میں اور آپ مسجد کے نام سے یاد کرتے ہیں، انشاءاللہ العزیز آج جس گھر میں اور آپ آج بیٹھے ہیں، جس کو ہم اللہ کا گھر کہتے ہیں یا مسجد کہتے ہیں، مسجد اس لیے کہا جاتا ہے کہ جہاں سجدے ہوتے ہیں، جہاں سجدہ کیا جاتا ہے اس کو مسجد کہتے ہیں۔
اگر اس گھر کو کیا کہا جائے گا؟ تو کہا جائے گا کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آج کی اس نشست میں اور آپ، میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن بشارتوں سے مجھے اور آپ کو نوازا، جن انعامات کی خوشخبری میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی، کیا اس مقام سے، آپ کی پیشن گوئی سے اور آپ کے اعلان سے، کیا اس مقام سے میری محبت ہے یا نہیں ہے؟ کیا اس مقام سے میں محبت کرتا ہوں یا نہیں ہوں؟ آج کے اس پرفتن دور میں اللہ ہم پر خیر کرے کہ حالات کے مارے ہم ہو گئے، واقعات کے مارے ہم ہو گئے، دنیا سے ہماری سلطنتیں ختم ہو گئی، ملک داؤ پر لگ گئے، لیکن اس کے باوجود میری اپنی زندگی میں ایک انقلاب نہیں آیا کہ میں اللہ کے گھر کی طرف رواں دواں ہو جاؤں، اس کے گھر کو مضبوطی سے تھام لوں، اس کے گھر میں مضبوطی سے بیٹھ جاؤں جہاں سے اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو بغیر کسی وسیلے کے قبول کر لے، اور اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو رد نہ کرے، اللہ میری پریشانیوں کو دور کر دے، اللہ میری مشکلوں کو آسان کر دے، اللہ میری اولاد کو نیک اور صالح بنا دے، اللہ میرے گھر میں رحمت داخل کر دے۔ جو دعائیں ہماری قبول ہوتی ہیں، کیا اس گھر سے میری اور آپ کی محبت آج کی اس تاریخ میں یا آج کے اس ماحول میں ہے یا نہیں ہے؟ عام طور پر دیکھنے میں آیا، کچھ تمہیدی کلمات کہنے کے بعد میں اس مقدس حدیث کی طرف آؤں گا جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 برس پہلے اپنے جاننے اور ماننے والوں کے سامنے رکھا۔ صحابہ کرام کا طریقہ، صحابہ کرام کا وتیرہ، صحابہ کی سوچ کیا تھی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے سامنے ان بشارتوں کو رکھا تھا۔ آج میرا اور آپ کا عالم یہ ہے، ہم سنتے ضرور ہیں، خواہش مند بھی ہیں سننے کے، شوقین بھی ہیں سننے کے، لیکن یہ دل کو میرا جو نرم تھا اس کو میں نے اتنا سخت بنا لیا، اتنا طاقتور بنا لیا کہ بری بات اثر کر جائے گی اور اچھی بات میرے دل پر اثر نہیں کرے گی، جس کی بنیاد پر آج مسجد ویران ہو گئی، قبرستان آباد ہو گئے۔ انسان کو بڑی، مسلمان کو بڑی بے چینی ہوتی ہے اللہ کے گھر میں بیٹھنے سے، مسلمان بڑی تکلیف محسوس کرتا ہے اللہ کے گھر میں جانے سے۔ ذرا غور کرو عزیزان محترم، اس دنیا میں رہنے والے بے شمار مذاہب ہیں، بے شمار مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں اس دنیا کے اندر، کہیں یہودیت ہے، کہیں ہندو ہے، کہیں سکھ ہے، کہیں پارسی ہے، کہیں جین ہے، ہر جگہ لوگ موجود ہیں، لیکن غور کیجئے انہی میں ایک مذہب ہے جس کو اسلام کہا گیا۔ لیکن غور کرو آپ، کیا ہم کل پھر سے اٹھتے بیٹھتے ہمارے شہر سے، ملک سے، کیا پھر دنیا کا جائزہ لے سکتے ہیں؟ ہم غور کر سکتے ہیں اس بات کے اوپر، اس کے ماننے والوں کو اپنی طرف بلانے کے لیے کوئی آواز لگاتا ہے؟ کوئی نہیں لگاتا۔ نہ سکھ ازم کے گردوارے سے آواز نکلے گی کہ آؤ سکھو عبادت کرنا ہے، کوئی نہیں بتائے گا۔ کسی مندر سے آواز نہیں آئے گی آؤ ہندو عبادت کا وقت ہو گیا آ جاؤ عبادت کر لو، کوئی نہیں بتائے گا۔ کسی گرجا گھر سے آواز نہیں آئے گی اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ آؤ عبادت کر لو، اب عبادت کا وقت ہو گیا ہے۔ قربان جائیے اللہ رب العزت پر، قربان جائیے میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے ذریعے سے مجھے وہ اسلام ملا، کہ اللہ رب العزت جو رحمان اور رحیم ہے مجھ پر اتنا مہربان ہے کہ مجھے کلمہ پڑھنے کی توفیق دی، اور اس پرفتن دور میں اللہ اور اس کے رسول کے قانون پر چلنے والا مجھے بنایا، اور مسلمان بنا کر کے مجھے اس معاشرے میں لا دیا، اور جنت حاصل کرنے کا مجھے ذریعہ اسلام کو بنا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا میرے بندے غافل ہوتے ہیں، کچھ ان میں تجارت ہوتی ہے تو غافل ہوتے ہیں، کبھی خاندان کے ذریعے سے غافل ہوتے ہیں، کبھی چلنے پھرنے کے ذریعے سے غافل ہوتے ہیں، کبھی نیند سے غافل ہوتے ہیں، کبھی کھانے میں غافل ہوتے ہیں، لیکن میں ان کے لیے ایسا انتظام کر دوں گا کہ ان کو یاد آ جائے کہ اب تمہارا رب تمہیں بلا رہا ہے۔ کتنی مرتبہ اذان ہوتی ہے دن میں؟ 5 مرتبہ اذان ہوتی ہے دن میں، 5 مرتبہ۔ ایسا مذہب ساری دنیا میں کہیں نہیں ملے گا آپ کو۔ کیا بلایا جاتا ہے؟ کسی کے در پر، کسی مسلک کے لیے، کسی فرقے کے لیے، کسی جماعت کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے ہر مسلمان سے،
جتنے کلمہ گو ہیں ان سے سب سے وعدہ کر رہا ہے کہ حیا علی الصلاۃ. اللہ اکبر. کیا ان جملوں پر کبھی میں نے غور کیا ہے؟ کیا ان جملوں کو میں نے کبھی اپنے دل و دماغ میں جگہ دی ہے؟ کیا ان جملوں کو میں نے سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ندا لگا رہا ہے اپنے گھر سے؟ کیا مقصد ہے اس کا؟ کیوں بلا رہا ہے اللہ رب العزت مجھے؟ اللہ کہتا ہے مؤذن کے ذریعے سے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا. سب سے پہلی اذان جو دی گئی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی اور کہا کہ حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز قائم کر دو، نماز کو قائم کر دو. ذرا غور کرو، ایک لچک ہے اس بات کے اندر. نماز پڑھو نہیں کہا گیا، نماز قائم کر دو کہا گیا. ایک آدمی زمین خریدتا ہے، گھر بناتا ہے، کچھ دیواروں کو اس نے اٹھایا اور 2-4 دن کے بعد میں پھر آیا، ساری کی ساری دیواریں ڈھا دی. پھر کچھ دن کے بعد میں آیا، پھر کچھ دیواروں کو اٹھایا، پھر اس کی دیواروں کو گرا دیا. پھر کچھ دن کے بعد میں آیا، پھر اس دیواروں کو اٹھایا، پھر اس کے دیواروں کو گرا دیا. ایسے آدمی کو دیکھ کر لوگ کہیں گے یہ تو بڑا احمق اور پاگل آدمی ہے، اس کا گھر بن رہا ہے اور یہ خود ہی آ کر کے توڑ رہا ہے. قائم کرنا کس کو کہا جاتا ہے؟ قائم اس کو کہا جاتا ہے جو بنیادی طور پر مضبوطی کے ساتھ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ ہاں اب یہ عمارت ہے، لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ ہاں یہ عبادت ہے، لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ ہاں یہ اللہ کے ماننے والے ہیں. غور کرو عزیزان محترم، اس کو قائم کرنا کہا گیا جو پابندی کے ساتھ کی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں نے فجر نہیں پڑھی تو ظہر پڑھ لی، ظہر نہیں پڑھی تو عصر پڑھ لی، کبھی دل میں آیا جمعہ پڑھ لیا، کبھی عشاء پڑھ لی. اذان کی آواز پوری آ رہی ہے حی علی الصلاۃ کی، اس کے باوجود میں نے چھوڑ کر کے اپنے گھر کو زینت بنا لیا. غور کرو، آج معاملہ یہی ہے مسلمانوں کا. چبوترے پر بیٹھا رہے گا ایک مسلمان، گروہ کا گروہ بیٹھا رہے گا، ٹیلی فون میں لگا رہے گا، گیم میں لگا رہے گا، کوئی کھیلنے میں لگا رہے گا، کوئی گفتگو میں لگا رہے گا. اسی محلے کی مسجد سے اللہ کا گھر ہمیں آواز دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کو قائم کرو. کیوں قائم کرو بھائی نماز؟ کیا وجہ ہے نماز قائم کرنے کی؟ کیا ہونے والا ہے اس سے آپ کو؟ پھر اللہ کہتا ہے بندو پریشان مت ہو، نماز قائم کرنے سے حی علی الفلاح ہوگا. کبھی غور کیا ہے ہم نے حی علی الفلاح کی آواز پر، نعرے پر؟ کبھی حی علی الفلاح کے ان الفاظ پر، اس انداز پر، اس بول پر؟ نہیں. ہم کو ضرورت کیا ہے؟ اذان ہوتی ہے، آدمی راستے سے گزرتا ہے، محلے کی مسجد بھی ہوتی ہے، بس مسجد کی طرف نگاہوں کو اٹھا کے دیکھا، ہاں 100 مسجدوں میں ہوتے، یہ بھی مسجد میں ہو رہے، میرا کیا تعلق اس سے؟ ہم نے تو یہ بنا لیا طریقہ کار اپنا. اللہ کہتا ہے نماز قائم کرو کامیاب ہو جاؤ گے، نماز قائم کرو کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. ذرا غور کرو عزیزان محترم، کہاں پڑھی جاتی ہے نماز؟ اذان ہوتے ہی پورے مسلمان کہاں آتے ہیں؟ اب ٹھہر جائیے ذرا 20-25 دن اور 28 دن اور اس کے بعد میں پتا چلے گا. آپ ٹھہرے ہوئے کنارے پر دیکھتے رہیں، ظہر کی اذان کا وقت ہوگا، مؤذن پکارے گا اللہ اکبر کی صدا، مؤذن پکارے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا، مؤذن پکارے گا اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا، مؤذن پکارے گا حی علی الصلاۃ کی صدا، مؤذن پکارے گا حی علی الفلاح کی صدا. اور تمام کے تمام مسلمان کاروبار، تجارت، میل جول، گھر، دیوان خانہ، ہر وہ شے کو چھوڑ کر کس طرف جاتا ہے آدمی؟ اللہ کے گھر کی طرف، مسجد کی جانب جاتا ہے. مسجد کی جانب جاتا ہے انسان. چند ہی دنوں میں سارا منظر مجھے اور آپ کو دکھنے والا ہے. اب یہ تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم، قربان جائیے اس اسلام پر سے، قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر سے، قربان جائیے اللہ کی ذات پر سے کہ اللہ رب العزت نے نبی کے ذریعے سے اتنا بھولا بھالا، انسانیت والا، محبت والا دین اور اسلام مجھے اور آپ کو دیا، جس میں دن میں 5 مرتبہ اللہ میری فکر کر رہا ہے. اللہ میری فکر کر رہا ہے، یاد دلا رہا ہے اللہ تعالیٰ مجھے، میرے بندے بھولنا نہیں، دیکھ میں بھی ہوں. لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، نہ مجھے نیند آتی ہے نہ مجھے اونگ آتی ہے. آجا میرے در پر، آجا میرے گھر میں، مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے، ایسی کامیابی دوں گا کہ دنیا تجھے دیکھتی رہ جائے گی. کیا ہوا؟ غور کیا ہے ہم نے کبھی اس کے اوپر؟ ان باتوں کے اوپر کبھی غور کیا ہے کہ جب مسجد میں مسلمان جمع ہوتے ہیں، صف بندی ہو جاتی ہے اور مسلمان امام کی صدا پر تمام کائنات کو بھول کر
بیوی بچوں کی تکلیف کو بھول کر، تجارت کاروبار کے نقصان کو بھول کر، دوستوں کو بھول کر، کھانا پینے کو بھول کر، تفریح کو بھول کر امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے گھر میں جمع ہوتا ہے، مسجد کے اندر آ جاتا ہے، امام کہتا ہے اللہ اکبر، اے میرے مقتدیو، اے اللہ کے بندو، اس کائنات میں اگر کوئی بڑا ہے تو اللہ ہے، اللہ کے بعد پھر کوئی بڑا نہیں۔ احساس دلایا جا رہا ہے تم کو سب سے پہلے، جس کی تم الحمد کے ذریعے سے صدا بلند کرنے والے ہو، اس کی شکر اور تعریف بیان کرنے والے ہو، اس کے صفات بیان کرنے والے ہو، اس کی عبادت کا تذکرہ تم کرنے والے ہو، وہ کون ہے؟ سب سے پہلے اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوتا ہے۔ وہ کون سا مقام ہوتا ہے؟ مسجد میں آ کر کے مسلمان کہتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، مسجد کی اہمیت کو بتاتے ہوئے، مسجد کی اہمیت کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا، دو باتیں بتا دی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک تو یہ بتا دیا کہ کوئی بندہ، اللہ کا بندہ، اذان جب بلند ہوتی ہے اپنے گھر سے وضو بناتا ہے، اور وضو بنا کر جب نماز کے ارادے سے مسجد کی جانب جاتا ہے، اور مسجد کے جانب چلتے چلتے جاتا ہے، اور راستے میں اسے ٹھوکر لگتی ہے، اور جیسے ہی زمین پر گر جاتا ہے اور وہ شہید، وہ مر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی ادا اتنی پسند آتی ہے کہ اپنے گھر، کاروبار، تجارت، بیوی بچوں کی محبت کو ہمارے لیے قربان کرنے کے لیے، دھوپ نہیں دیکھا، پانی نہیں دیکھا، سردی نہیں دیکھا، مزاج نہیں دیکھا، بھوک نہیں دیکھا، کوئی نہیں دیکھا، اللہ اکبر کی صدا پر یہ گھر سے وضو بنا کر کے نکلا اور ہماری عبادت کے لیے آ رہا تھا، راستے میں ٹھوکر لگی، گر گیا، مر گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مسجد کو آنے کی برکت اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں میں شمار کر لیتا ہے۔ کس کو؟ جو مسجد کی جانب چل کر کے جاتا ہے۔ پہلے مسجد کی اہمیت سمجھ جائیں انشاءاللہ، پھر اس کے بعد مسجد میں بیٹھنے کے انعامات بھی لے کر کے آج جائیں گے انشاءاللہ، میں اور آپ انعامات لے کر کے جائیں گے، اور دوستوں کو بتائیں گے، رشتہ داروں کو بتائیں گے، خاندان میں بتائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور پھر اس گھر سے میری اور آپ کی اتنی محبت بن جائے، اتنی محبت ہو جائے کہ ظالم لوگ کوئی دوسرے اللہ کے گھر کو شہید کرنے کی جرت نہ کر سکے انشاءاللہ۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم، ایک تو خوشخبری اللہ کے نبی نے بتائی جس کو شہیدوں میں شمار کر لیا جاتا ہے، پھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو اذان کو سننے کے بعد، اور سے سننا عزیزان محترم، کتنی غلطیاں میرے اور آپ کے اندر ہیں آج، اور کتنی کوتاہیاں میرے اور آپ کے اندر ہیں آج، جس کے ذریعے سے میں اور آپ اللہ کے عذاب کے مستحق بن رہے ہیں ہم لوگ آج۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو آدمی اذان سننے کے بعد مسجد کی جانب نہیں آتا، اپنے گھر کی زینت بنا رہتا ہے، اللہ کے گھر کو آباد نہیں کرتا، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں سوچتا ہوں کہ اس نماز میں امامت کے لیے کسی اور کو میری جگہ کھڑا کر دوں، کوئی میری جگہ کھڑا ہو جائے اور امامت کر لے لوگوں کی، اور میں خود مسجد سے چھوڑ کر باہر نکلوں، جنگل کی طرف جاؤں اور وہاں سے لکڑیاں کاٹ کاٹ کر لاؤں اور ان کے سارے گھروں پر بچھا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو اذان سننے کے بعد بھی مسجد کو نہیں آتے۔ اور آج کیا معاملہ ہے مسلمانوں کا، ذرا غور کرو آپ۔ تجارت پیشہ آدمی اپنی تجارت کا بہانہ بناتا ہے کہ نہیں بھائی کیا کرو، اکیلا آدمی ہوں، دکان دیکھنا ہے، کاروبار دیکھنا ہے، جاؤں گا تو کیا ہوگا۔ نوکری والا آدمی کہتا ہے کہ نوکری کیسے چلے گی بھائی، گھردار کیسا چلے گا، کھان پان کیسے چلے گا، نوکری نہیں کروں گا تو، اور میرا باس تو مجھے چھوڑتا ہی نہیں نماز کے لیے۔ وہ وقت ایسا ہے کہ باس ہمیشہ آفس میں بیٹھا رہتا ہے، سارے آفس کو دیکھتا ہے، میں جا نہیں سکتا، اگر چلا جاؤں گا تو نوکری چلے جائے گی، پھر ہمارے رزق لالے پڑ جائیں گے۔ بہانہ تو یہی ہے انسان کا۔ کوئی انسان سوچتا ہے کہ ہاں بھائی نماز تو سال بھر پڑھنا ہی پڑھنا ہے، دن میں 5 دفعہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، برابر ہے، لیکن ابھی یہ جو میچز چل رہے ہیں نا، یہ سال میں 1 مرتبہ آتے، دوبارہ کہاں دیکھیں گے یہ؟ لہذا ایسا کرتے ہیں کہ پہلے یہ کر لیتے ہیں، بعد میں پھر سوچیں گے نماز کے بارے میں۔ استغفر اللہ ربی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وعید کے مستحق بن گئے میں اور آپ۔ اللہ کے نبی نے وعید سنائی، نقصان بتا دیا کہ گھروں پر لکڑیاں ڈال کر آگ لگا دو ان کے جو مسجدوں کی جانب آنا نہیں چاہتے۔ کیا ہو گیا مجھے اور آپ کو یارو؟ آج ذرا غور کرو آپ،
معاف کرنا اگر میری بات غلط ہے، میں تجربے کی بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کو علم دینا چاہتا ہوں، آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، آپ کو جذبہ دلانا چاہتا ہوں، انشاءاللہ العزیز میری بات کا غلط مطلب نہیں لینا۔ آپ اگر غور کریں گے آج کی تاریخ میں، قبرستان سارے کے سارے آباد ہو گئے، مسجدیں ساری کی ساری ویران ہو گئی۔ مسجدوں میں کون بیٹھتا ہے ذرا بتاؤ آپ؟ کوئی بیٹھتا ہے مسجد میں؟ امام صاحب السلام علیکم رحمۃ اللہ کہتے ہیں، سارے کے سارے لوگ جا کر باہر کھڑے رہیں گے، لیکن کچھ دیر مسجد میں بیٹھ کر اپنا وقت نہیں گزاریں گے۔ یہ حال تو ہم نے بنا دیا مساجد کا۔ اور غور کریے آپ، باطل مذاہب جتنے بھی ہیں وہ اپنی عبادت گاہوں سے سختی کے ساتھ محبت کرنے والے ہو گئے۔ جو سچے مذہب والے تھے مسلمان، یہ گھر سے جن کی محبت ہونی چاہیے تھی، آج ہماری محبت قربان کر دی، ہم نے بانٹ دی۔ اس گھر سے محبت نہیں ہے میری آپ کی، ہر شے سے کرتا ہے انسان سوائے اللہ کے گھر سے۔ اللہ کے گھر کی محبت ہمارے سینوں سے نکل رہی ہے، جس کی بنیاد پر ہو یہ رہا ہے کہ ہماری دعائیں معلق، ہمارے چہروں پر اداسی، ہمارے گھروں سے رحمت کا غائب ہو جانا، صحت کا خراب ہو جانا، پریشانی مفلسی ہمارا مقدر بنا دی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے مسجدوں کو آباد کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ رب العزت نے سورہ توبہ میں کہا، مسجدوں کی آبادی اور رونق انسان کو جنت کا مستحق بناتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مسجدوں کو جو آباد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی صفات یہ ہوتی ہے۔ اس پہ غور کرنا ہے مجھے اور آپ کو، اس بات پر غور کرنا ہے قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ نے نازل کی نبی کے ذریعے سے۔ سوچو عزیزان محترم، آج کتنے بڑے قصوروار ہیں میں اور آپ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مسجدوں کی آباد کرنے کی ذمہ داری جو لوگ لیتے ہیں یا مسجدوں کو جو آباد کرتے ہیں، وہ ان کی پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو مسجد کو آباد نہیں کرتا، جو سجدے نہیں کرتا، جمعے کو جمعہ جو نماز پڑھتا ہے، اس پر اللہ کا ایمان ہی نہیں ہے۔ جو مسجدوں میں داخل نہیں ہوتا، جو مسجدوں سے محبت نہیں کرتا، جو مسجدوں میں بیٹھتا نہیں، جو مسجدوں میں وقت نہیں لگاتا، سمجھ میں آ جانا چاہیے اللہ تعالیٰ نے نشانی بتا دی کہ اس کے دل میں اللہ کا ایمان نہیں ہے، اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے اس کے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتا ہے جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اللہ اکبر، جو حقیقی طور پر زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں ان کا دل مسجدوں سے لگا رہتا ہے، وہ مسجدوں سے جڑے رہتے ہیں خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ جو آدمی مسجد کے اندر داخل نہیں لیتا، مسجدوں سے دل نہیں لگاتا، اس کی زکوٰۃ میں کھوٹ ہے، اس کا مطلب۔ اللہ اکبر۔ کتنی نشانی اللہ تعالیٰ نے بتائی اس مسجد کے متعلق۔ تیسری نشانی اللہ تعالیٰ نے بتائی سورہ توبہ کے اندر۔ تیسری نشانی اللہ فرماتا ہے جو آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ اپنے سجدوں سے مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ جو مسجد میں نہیں آیا، جو سجدہ نہیں کیا، جو بے نمازی ہے، مرضی کی نماز پڑھتا ہے یا جمعہ کو جمعہ پڑھتا ہے، مسجد سے دل نہیں لگاتا، تو سمجھ جانے گا یہ بات کے اوپر کہ اس کا آخرت پر کوئی ایمان نہیں ہے۔ جیسا غیر مسلم ہے، ان کا آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے۔ جو مل رہا ہے دنیا میں سمجھتے ہیں پھر پیدا ہونا ہے، پنرجنم لینا ہے، پھر دنیا میں آ جانا ہے، اب مر گئے تو کیا ہوا، دوبارہ پھر پیدا ہونا ہے، یہ یقین ہے ان کا۔ لیکن مسلمان کا یقین یہ ہے کہ ایک دفعہ انسان مر جائے تو پھر کبھی وہ زندہ نہیں ہو سکتا، نہ پیدا کیا جا سکتا ہے۔ 3 صفات اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں اللہ کے گھر کو آباد رکھنے والوں کے۔ کیا ہے؟ پہلا، اللہ پر ایمان جس کا ہوتا ہے مسجدوں کو آباد کرتا ہے۔ نمبر 2، جو زکوٰۃ حقیقی طور پر دیتا ہے مسجدوں کو آباد کرتا ہے۔ تیسرا، جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے مسجدوں کو آباد کرتا ہے۔ اب میں اور آپ غور کر لینا ان باتوں کے اندر، میرے خاندان کے اندر، میرے ماں باپ کو، میرے بھائی بہن کو، میرے رشتہ داروں کو، میرے خالہ نانے دادی کو، میرے دادا پھپھا کو، سب کو یہ بات بتانا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھنے کے قائل ہیں ان کو یہ بات بتا دینا ہے کہ آپ کا اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے۔ جاؤ، جس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے کہاں جائے گا بھائی؟ وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا، سیدھی سی بات ہے۔ تو مسجدوں کو آباد کرنے والوں کی نشانیاں بھی اللہ نے بتا دی۔ جس گھر میں اور آپ آج بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، اور کرو، آسان نہیں ہے یہ۔ ایسے کئی میرے دوست احباب ہوں گے جن کو میں نے یاد دلایا کہ آج آنا ہے آپ کو۔ آپ نے بھی کبھی یاد دلایا ہوگا اپنے دوست احباب کو، اللہ عالم بالثواب۔ آپ نے کہا ہوگا کہ چلاؤ مسجد میں بیٹھنے کے انعامات لینا ہے آج اللہ سے، ان انعامات کو لے کر کے اپنے گھروں کی طرف جانا ہے آج۔ لیکن کیا ہمارے دوست احباب نے اپنی بات پر یقین کرتے ہوئے
آج اپنی دعوتوں کو قربان نہیں کیا اس اجتماع کے لیے، اپنے گھر کے گھریلو کاموں کو قربان نہیں کیا اس اجتماع کے لیے، یہ باتوں کو سننے کے لیے، دوست احباب کی محبت، ماں باپ کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، دنیا کی ہر محبت سینے میں جب بس گئی تو ہمارے محبت اللہ کے گھر سے ختم ہو گئی۔ غور کرو عزیزان محترم، سوچو ذرا آپ کہ آج مسجدیں ویران ہو گئیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ پر سے ایمان ختم ہو رہا ہے۔ آؤ اب انشاءاللہ العزیز جس گھر کے اندر میں اور آپ آج بیٹھے ہیں، اس گھر سے 5 انعام مجھے اور آپ کو لے کر کے آج جانا ہے انشاءاللہ۔ صحیح مسلم کتاب ذکر و دعا، بہترین حدیث اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 برس پہلے اپنے ساتھیوں کو سمجھا دی۔ آج کچھ جھلکیاں صحابہ کرام کی زندگی کے دیکھتے ہیں کہ مجید سے ان کی محبت کا عالم کیا تھا انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو آدمی مسجد میں داخلہ لے لیتا ہے، جو آدمی مسجد میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 5 انعامات سے نوازتے ہیں، جس میں سب سے پہلے انعام کا تذکرہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس پر سکینت نازل ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! یہ بیٹھنا میرا اور آپ کا معمولی بات نہیں ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ میں نے ایسے ہی بیٹھ گیا، نہیں، اللہ جسے چاہتا ہے، یاد رکھنا اس بات کو، اللہ جس سے محبت کرتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے، اللہ جسے جنت دینا چاہتا ہے، اسی کو اپنے گھر کے اندر داخلہ بھی دلواتا ہے وہ۔ اور آج میں اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق دی، بخشی، یہ انعامات لینے کا مجھے اور آپ کو ذریعہ بنا دیا آج کی اس بیان کو، کہ میں اور آپ آج اللہ کے انعامات لینے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ سب سے پہلا انعام جو ملے گا وہ سکینت ملے گا۔ سکینت کیا ہے؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے آنگن میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، پاس میں گھوڑا بندھا ہوا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سورہ بقرہ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیتیں پڑھتے جا رہے ہیں۔ جب سورہ بقرہ کا کچھ حصہ ہوا تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے بندھا ہوا گھوڑا اپنے دونوں پیروں کو اچھالتا ہے اور زمین پر پٹک دیتا ہے۔ آپ رک جاتے ہیں، خوف کھاتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے آخر۔ پھر پڑھنا شروع کرتے ہیں، پھر گھوڑا پیروں کو اٹھاتا ہے، آوازہ نکالتا ہے اور زمین پر پٹک دیتا ہے۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے، ذرا دیکھو تو صحیح، کیا ہے آخر ماجرا، کیوں ایسا گھوڑا کر رہا ہے یہ؟ جب اپنے حجرے سے، اپنے کمرے سے جب صحن میں باہر نکلتے ہیں تو اچانک آپ کی نگاہ آسمان پر پڑتی ہے۔ جب نگاہ آسمان پر آپ کی پڑی تو آپ دیکھتے کیا ہیں کہ تارے جیسے ہوتے ہیں، ستارے جو ہوتے ہیں، تاروں کا ایک جھنڈ ہے بہت بڑا، باریک باریک تاروں کا ایک بہت بڑا جھنڈ جو آسمان سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف آ رہا ہے۔ اچانک ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ اس آسمان کے ستاروں پر پڑی، اچانک وہ ستارے غائب ہو گئے۔ پریشان ہوئے، صبح فجر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، رات کو عجیب ماجرا ہوا، ایسا قرآن پڑھ رہا تھا، گھوڑا ہنہنا رہا تھا، میں خوف کھانے لگا، جب میں باہر نکلا اور کیا دیکھتا ہوں آسمان کی جانب کہ آسمان سے ستاروں کا ایک جھنڈ ہے، تاروں کا ایک جھنڈ ہے جو میری طرف آ رہا تھا۔ میری نگاہ جب آسمان کی طرف اٹھی، ان ستاروں پر جب میری نگاہ پڑی اور جھنڈ کے اوپر، وہ میری نگاہوں سے اچانک غائب ہو گئے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی اور کہا کہ اے میرے ساتھی ابو موسیٰ اشعری، تو پڑھتا جاتا قرآن مجید، تو پڑھتا جاتا قرآن مجید، تو پڑھتا جاتا قرآن مجید۔ ابو موسیٰ اشعری نے پوچھا کیا تھا یا رسول اللہ؟ تو کہا مخصوص فرشتوں کا ایک جھنڈ جو دنیا میں ہر ایک کے لیے نہیں آتے، اللہ کی اجازت سے سکینت لے کر اترتے ہیں، اطمینان، شانتی، اس انسان کی زندگی سے غم اور پریشانی کو دور کر دیتے ہیں۔ اس انسان کی زندگی میں اطمینان، ایک دم پرسکون ماحول بن جاتا ہے، اس کی صحت درست ہو جاتی ہے، پریشانیاں دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تو پڑھتا جاتا اور وہ فرشتے تیرے پاس نازل ہو جاتے۔ فرشتوں کا ایک جھنڈ تھا جو اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام لے کر تیرے پاس آ رہا تھا۔
اور تو نے نگاہ ڈال دی، وہ ختم ہو گیا۔ تو غور کرنے کی بات یہ عزیزان محترم کہ مسجد میں رہ کے انسان کیا کرتا ہے؟ گانے سنتا ہے؟ نعوذ باللہ، نہیں۔ قوالی ہوتی ہے مسجد میں؟ نہیں۔ کوئی بری بات ہوتی ہے مسجد میں؟ نہیں۔ صرف ہوتا یہ ہے یا تو انسان قرآن مجید پڑھتا ہے مسجد میں بیٹھ کر، یا اللہ کا ذکر بڑا کثرت سے کرتا ہے، یا قرآن مجید پڑھی جاتی ہے یا اللہ کا ذکر کثرت سے ہوتا ہے۔ نماز بھی اگر پڑھی جاتی ہے تو اس میں اللہ کا ہی ذکر ہوتا ہے، اور جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے گھروں میں بیٹھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم پر سکینت کو نازل کرتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے، جب کبھی انسان پریشان ہوتا ہے، وہ پریشان حال انسان یہ سوچتا ہے کہ نہیں بھائی کہیں دین نہیں لگ رہا ہے، چلو اللہ کے گھر کے جانب جاتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھ جاؤں گا، انشاءاللہ میری پریشانی دور ہو جائے گی، اللہ کے گھر میں بیٹھ جاؤں گا، میرے سوچ و وچار ختم ہو جائیں گے، اللہ کے گھر میں بیٹھ جاؤں گا، میں اللہ کو یاد کرنے والا بندہ بن جاؤں گا۔ انسان چل چل کر مسجد کی جانب آتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اللہ کے گھر میں سب سے پہلا جو انعام ملتا ہے وہ انعام ہے سکینت کے طور پر ملتا ہے۔ وہ مخصوص فرشتے میرے اور آپ، مجھے اور آپ کو آ کر اطمینان اور تسلی دیتے ہیں، گھیر لیتے ہیں مجھے اور آپ کو۔ اور میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب کبھی آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی، آپ جب کبھی اضطراب میں رہتے یا غم میں ہوتے، یا کوئی پریشانی آپ کو گھیر لیتی، یا دشمن کا خوف آپ کو ستاتا، تو آپ فوری اپنے حجرے کو چھوڑتے، اپنے فیملی، اپنے خاندان کو چھوڑتے اور اللہ کے گھر میں مسجد نبوی میں آتے اور سجدے مارنا شروع کر دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں سکینت ملتی ہے سب سے پہلے۔ جو مسجد میں بیٹھتا ہے یہ انعام ملنا ہی ملنا ہے اسے۔ نمبر 2، اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ اللہ اکبر! ذرا غور کرو عزیزان محترم، اللہ کی رحمت اگر کسے ڈھانپ لے تو کیا عالم ہوتا ہے؟ ذرا غور کرو آپ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے جو تمام عالموں کا رب ہے۔ اس کے بعد بندہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے بندہ؟ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر! کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے وہ تمام عالموں کا رب جو ہے، وہ تمام عالموں کے رب کی 2 صفات کو پہلے ظاہر کیا گیا، ایک رحمان والی صفت، ایک رحیم والی صفت۔ رحمان اور رحیم والی صفت ہی 2 کیوں؟ لطیف کا تذکرہ نہیں آیا، خدیر کا تذکرہ نہیں آیا، قادر کا تذکرہ نہیں آیا، یہ 2 تذکرہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کائناتوں پر 2 طریقے سے جو ہے رحم فرماتا ہے۔ ایک رحمان والی جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ تمام دنیا کے لوگوں کے لیے ہے۔ جیسے کہ ایک آدمی آگ کی پرستش کر رہا ہے، اللہ کی ذات نے مداخلت کر دی۔ ایک آدمی پتھر کو پوج رہا ہے، اللہ کی ذات نے مداخلت کر دی۔ ایک آدمی ایمان لا کر خبر پر سر جھکا رہا ہے، اللہ کی ذات نے مداخلت کر دی۔ ایک آدمی جھاڑ پہاڑ کو پوج رہا ہے، اللہ کی ذات نے مداخلت کر دی۔ ایک آدمی پانی کو خدا سمجھ رہا ہے، اللہ کی ذات نے مداخلت کر دی۔ ایک آدمی سورج اور چاند کو خدا مان رہا ہے، اللہ کی ذات نے مداخلت کر دی۔ لیکن اللہ کی ذات نے مداخلت کرنے کے باوجود ذرا آپ غور کرو تو صحیح کہ وہ رحمان والی صفت ایسی ہے کہ اس کو پیسہ کون دے رہا ہے؟ اس کو رزق کون دے رہا ہے؟ اس کو صحت کون دے رہا ہے؟ اس کو ترقی کون دے رہا ہے؟ اس کو بلندیوں تک، شہرت پر کون لے جا رہا ہے؟ وہی اللہ ہے جس کی پہلی صفت رحمان کی ہے۔ اگر اللہ پکڑ کرنے پر آ جاتا تو کیا ان کو غذا مل سکتی تھی؟ کیا یہ جینے کے قابل تھے؟ نہیں۔ غرض اللہ کی رحمت کا ڈھانپ لینا اور رحیم والی جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ صرف اور صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے میدان محشر میں دیکھنے کو ملے گی، صرف ایمان والوں کے لیے۔ دوسرے رحمان کی صفت وہ استعمال نہیں کی جائے گی۔ توحید پرست لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اسی پر قائم اور دائم جو تھے، انہی کے لیے رحیم والی صفت کو اللہ تعالیٰ وہاں ظاہر کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر! رحمت کو ڈھانپ لینے کا مطلب یہی ہے کہ جو آدمی مسجد میں داخل ہو گیا، کیا وہ برائی کرنے کی سوچے گا؟ ہم نے کبھی دیکھا ہے، بہت مرتبہ ہم نے دیکھا ہے کہ محلے میں رہنے والا ایک آدمی جس کی شرارت سے لوگ پناہ مانگتے ہیں،
جس کے غصے سے، جس کے طاقت سے لوگ پناہ مانگتے ہیں، لیکن وہ آدمی جب مسجد میں داخلہ لے لیتا ہے تو کیا وہ شرارت کرتا ہے؟ کیا وہ آواز کرتا ہے؟ کیا وہ طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے؟ نہیں، یہاں آنے کے بعد اتنا پرسکون وہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے بھی ڈھانپ لیتی ہے۔ تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم کہ مسجد میں بیٹھنے کا دوسرا انعام ہے کہ اللہ کی رحمت ہمیں ڈھانپ لیتی ہے۔ کس کا فائدہ ہے یہ؟ اللہ کا کوئی فائدہ ہے اس کے اندر؟ نہیں، فائدہ میرا اور آپ کا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے اسی طرح مجھے اور آپ کو ابھارا کہ آؤ اللہ کے گھروں کی طرف، سکینت لے کر کے جاؤ، اللہ کی رحمت لے کر کے جاؤ۔ اور جس کے ساتھ اللہ کی رحمت ہو جائے بھلا کیا اس کا نقصان ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، بالکل نہیں۔ شیطان جس کے ساتھ ہوتا ہے اس کو نقصان بھی ہو سکتا ہے، اسے فائدہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن نقصان زیادہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جس کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لے، کیا اسے نقصان ہوگا؟ نہیں۔ مثال کے طور پر ایک مرغی ہوتی ہے، اللہ نے نشانیاں بنائی مجھے اور آپ کو دیکھنے کے لیے۔ ایک مرغی ہوتی ہے جس کے 15-20 بچے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور وہ مرغی اپنے بچوں کو لے کر چرنے کے لیے نکلتی ہے۔ اچانک ایک چیل یا کوا اوپر سے اڑنے کی آواز آتی ہے، وہ ماں ایک دم چیخنا پکارنا شروع کر دیتی ہے، اور سارے کے سارے وہ بچے کھینچ کھینچ کر آ کر ماں کے پروں کے اندر دب جاتے ہیں، اور ماں اپنے پروں کو پھیلا کر ان بچوں کو اپنے پروں میں لے کر دشمن کے مقابلے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ ایک جانور جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ اپنی اولاد سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ہر نقصان ہونے والی شے سے اپنے پروں میں چھپا کر اس کو بچا لیتا ہے۔ آپ غور کرو، اللہ کی رحمت کے اندر جو داخل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جو صغیرہ گناہ انسانوں سے ہوتے ہیں اپنی رحمت کے ذریعے سے میدان حشر میں ان گناہوں کو اپنے رحمت میں ڈھانپ لیں گے اور اسے جنت کا مستحق بھی بنا دیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم مسجدوں میں وقت دیں گے، جب ہم مسجد کو اپنا ذریعہ بنا لیں گے۔ آج بھی وقت ہے میرے اور آپ کے پاس، جب کبھی مجھے اور آپ کو وقت ملے، جب کبھی مجھے اور آپ کو کچھ وقفہ مل جائے اور ہم سوچتے ہیں کہ چلو 2 گیم تو کھیل لیں گے، آج ہم سوچتے ہیں کہ کچھ چیٹنگ تو کر لیں گے، آج ہم سوچتے ہیں کہ کچھ اور تو بات کر لیں گے، آج ہم سوچتے ہیں کہ چلو گاڑی پر کہیں گھوم کر کے آتے ہیں، لیکن میری اور آپ کی سوچ یہ ختم ہو گئی کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم مسجد کی جانب آ جاؤ۔ یہ تہیہ کر کے اٹھیے آج انشاءاللہ تعالی۔ میرا وقت بیکار کے دوستوں میں نہیں گزرے گا، بیکار کے چوراہوں پہ نہیں گزرے گا، بیکار کی باتوں میں نہیں گزرے گا۔ کام کی بات کروں گا، کام کا کام کروں گا، اپنے اہل و عیال کے کام آؤں گا، جو ان کی ضروریات ہے پورے کروں گا۔ جو میرے پاس وقت بچ جاتا ہے میں اس وقت کو اللہ کے گھر میں آ جاؤں گا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت مجھے ڈھانپ لے۔ یہ فکر ہماری کہاں ہے آج؟ پتہ نہیں کیا ہم لوگ کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 3 جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مسجد میں جو داخلہ لے لیتا ہے، مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا تیسرا انعام ہوتا ہے کہ وہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ اپنے تمام تر تعلقات کو چھوڑ دیا دنیا کے، میرے لیے، بیوی کی محبت چھوڑ دیا میرے لیے، تجارت پیسے کی محبت چھوڑ دیا میرے لیے، دوستوں کو چھوڑ دیا میرے لیے، بہت ساری نعمتوں کو باہر دنیا میں چھوڑ دیا صرف میرے لیے۔ اے فرشتوں، اب یہ گھر میں میرے داخل ہو رہا ہے، اسے ایسے ہی نہ چھوڑنا، یہ میرا مہمان ہے، یہ میرا اعلیٰ مہمان ہے۔ اب جب مسجد میں یہ داخل ہوگا تو زمین کے پتھروں پر اسے چلنے نہیں دینا، زمین کی ریت پر اسے چلنے نہیں دینا، زمین پر اسے چلنے نہیں دینا، جہاں کہیں یہ بیٹھے اس کے نیچے تم اپنے پروں کو بچھا دینا۔ اللہ اکبر! غور کرو آپ، یہ انعام کس لیے ہے؟ کہ میں اور آپ مسجد میں آئیں، مسجد کو اپنا ذریعہ بنا لیں انشاءاللہ، مسجد کے اندر بیٹھ جائیں میں اور آپ۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ میرے مہمان کا استقبال کرو، اور فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں مسجد میں، اور وہ مجھے اور آپ کو نظر تو نہیں آتے، لیکن اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور دیکھ رہا ہے آسمان سے، اور فرشتوں کو حکم دے رہا ہے کہ جاؤ میرے بندے بیٹھے، ان کو نیچے بیٹھنے مت دو، تمہارے پروں کو ان کے نیچے بچھا دو۔ کیا اس سے بڑا اعزاز کچھ مل سکتا ہے آپ کو؟ ذرا غور کرو،
کسی ملک کا بادشاہ یا کسی ملک کا وزیر اعظم یا صدر کسی ملک کے دورے پر جب جاتا ہے تو وہ ملک کا آدمی وہ دوسرے جو ملک جہاں پر مہمانداری کی جا رہی ہے وہ کہتا ہے کہ میرے پاس فلاں ملک کا صدر یا وزیر اعظم آ رہا ہے اور میں اس کا استقبال کروں گا تو سرخ قالین سے کروں گا، اور جہاں سے وہ ایئرپورٹ سے اترتا ہے پلین سے جہاں تک وہ گاڑی میں بیٹھتا ہے تو لال بہترین قالین اس کے لیے بچھا دی جاتی ہے، اور ہر دیکھنے والا کہتا ہے کہ یہ زبردست وی آئی پی آدمی ہے، کوئی بڑا ہے، ہم کو اس پہ چلنے کی اجازت نہیں، ہم کو اس پہ جانے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ یہ بہت قریبی آدمی ہے بڑے آدمی کا، بہت ہی مقرب آدمی ہے بڑے آدمی کا، لہذا اس کے لیے قالین کا انتظام کیا گیا ہے، اور جو بلایا ہے وہ جو آیا ہے وہ تیسرا آدمی اس پر چلنے کے قابل نہیں۔ تو ذرا غور کرو، ایک معمولی سے دنیا کے اندر ایک انسان کو اعزاز دیا جاتا ہے تو فخر کے مارے اپنا سینہ پھلا لیتا ہے۔ ذرا غور کرو عزیزان محترم، اس گھر میں داخلے کے لیے، اس گھر میں بیٹھنے کی نسبت سے مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت کہتا ہے اے میرے مقرب بندو، تم لوگ وی آئی پی میں ہو، وی آئی پی، تم لوگ لوکل بندے نہیں ہیں، تم لوگ مارکیٹ میں پھرنے والے لوکل نہیں ہو، تم لوگ میرے لیے دنیا کو جو ہے نا کھا جانے والے لوگ نہیں ہیں، تم لوگ وہ ہو کہ میرے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے وقت نکال کر آئے ہو، میرے گھر میں آئے ہو۔ فرشتوں سے کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ میرے وی آئی پی بندے آ رہے ہیں، ان کے لیے پروں کو بچھا دو۔ اللہ اکبر، ذرا غور کرو، یہ انعام سے کیا کم ہے میرے اور آپ کے لیے؟ اللہ نے نبی کے ذریعے سے مسجد میں بیٹھنے کے 5 انعامات گنا دیے۔ نمبر 4 انعام، اللہ اکبر، ذرا غور کرو، جتنی دیر سے میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں یا سن رہے ہیں، میں بھی خوش قسمتی سمجھوں گا اپنی، اور آپ بھی اپنی خوش قسمتی سمجھیے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی گانے بجانے کی محفل سے، کسی ہوٹل کی محفل سے، کسی نکڑ کی محفل سے، کسی دوست کی محفل سے مجھے اور آپ کو بچا کر کے اس کے گھر میں بیٹھنے کا موقع دیا۔ اور چوتھا انعام اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی مجلس میں جا کر، اللہ کے قریب جا کر یہاں بیٹھنے والوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرا تذکرہ میرے فرشتے اللہ کے سامنے کر رہے ہیں، تو کیا اللہ مجھے جہنم میں ڈالے گا؟ کیا اللہ مجھے جہنم میں رسید کرے گا؟ کیا اللہ مجھے پریشان کرے گا؟ کیا اللہ مجھے بھٹکنے کے لیے چھوڑ دے گا؟ نہیں، اس لیے کہ اللہ کے وی آئی پی بندوں میں مجھے اور آپ کو شمار کر لیا اللہ رب العزت، اور جو اللہ کے گھر میں بیٹھتے اللہ کہتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ چوتھا انعام جو اللہ کی طرف سے ہونے والا ہے وہ کہ وہ فرشتے اللہ کی مجلس میں میرا نام لے کر کہتے ہیں فلانا بن فلانا، فلانا بنت فلانا، اللہ تعالیٰ تیرے ذکر اور تیرے حبیب کو ذکر کو سننے کے لیے تیرے گھر میں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا غور کرو عزیزان محترم، سوچو تو صحیح کہ میرا شمار کیا میں کیا جا رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کیا انعامات دینے کا وعدہ کیا ہے۔ چوتھا انعام، فرشتے اللہ کی مجلس میں میرا ذکر کرتے ہیں۔ اور ذرا غور کرو، چھوٹی سی بات مختصر بتا کر کے کہ یہ مجلس یوں ہی مت سمجھیے آپ کہ یہ مجلس ہے کچھ لوگ بیٹھے ہیں، سب نوجوان بچے ہیں، اس میں تو کوئی بڑا آدمی نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ اللہ کے ذکر کو سننے سنانے کے لیے بڑا یا چھوٹے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور اس مجلس کی اہمیت یہ ہے کہ جب یہ مجلس چلتی ہے تو فرشتے ذکر سننے پر جو مامور ہیں وہ فرشتے آ کر اپنے پروں کے اندر اس مجلس کو ڈھانک لیتے ہیں۔ اب جب یہ مجلس ختم ہوتی ہے، جیسے ہی مجلس ختم ہوئی، جو فرشتوں کی جماعت جو ہم کو نظر نہیں آتی، جو ہمارے پاس اللہ کے گھر میں موجود ہے، اللہ کے نبی نے واضح کر دیا اس بات کو، اللہ نے واضح کر دیا اس بات کو، وہ فرشتے میری اور آپ کی گفتگو سن رہے ہیں، اور فرشتے میرے نام کے ساتھ مجھے یاد کر رہے ہیں، اور اللہ کے پاس میرا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ اور جب یہ مجلس ختم ہو جاتی ہے، جب یہ مجلس ختم ہوئی، وہ فرشتے فوراً یہاں سے رفع ہوتے ہیں اور اڑ کر چلے جاتے ہیں، اور اتنی تیزی سے ایک دوسرے کو آگے پیچھے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور میرا ذکر کرتے ہیں جا کر کے کہ اے اللہ، ہم فلانی مجلس سے آ رہے ہیں جہاں کچھ لوگ بیٹھ کر تیرے اور تیرے حبیب کا ذکر کر رہے تھے اللہ۔ تو اللہ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ میرے فرشتوں، میرے بندے کیا چاہ رہے تھے آخر؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ وہ جنت چاہ رہے تھے، پر اللہ
کیا ان بندوں نے میرے جنت کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ جنت کو تو نے کسی کو بتایا ہی نہیں، کوئی دیکھا ہی نہیں جنت کو۔ تو اللہ کہتا ہے میرے جلال کی قسم، اگر وہ جنت چاہ رہے ہیں اور اپنا وقت نکال کر میرے اور میرے حبیب کا ذکر سن رہے ہیں، اس مجلس کی برکت کی وجہ سے میں انہیں جنت دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اب غور کرو، یہاں بیٹھنے والوں کے لیے اللہ جنت دینے کا وعدہ کر رہا ہے۔ پھر فرشتوں سے اللہ پوچھتا ہے جس مجلس سے تم آ رہے ہو نا، وہ مجلس میں ان بندوں کی صفت کیا تھی اور کیا سوچ رہے تھے وہ لوگ، کیا چاہ رہے تھے وہ لوگ؟ کہتا ہے اللہ رب العزت سے فرشتے کہتے ہیں کہ وہ بندے جہنم سے چھٹکارا چاہ رہے تھے، جہنم سے بچنا چاہ رہے تھے وہ لوگ۔ اللہ کہتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے، وہاں کی آگ دیکھی ہے، وہاں کی پریشانی دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ کوئی تو دیکھا ہی نہیں ابھی تک، قیامت کے بعد حساب کتاب کے بعد تو جہنم میں جائیں گے، کسی نے جہنم کو نہیں دیکھا۔ اللہ کہتا ہے جب میرے بندے جہنم سے بچنا چاہ رہے ہیں تو میرے جلال کی قسم اب انہیں آگ چھوئے گی نہیں کبھی۔ اللہ اکبر، ذرا غور کرو میرا ذکر کیسے فرشتے کر رہے ہیں اللہ کے اندر، اللہ کی مجلس میں میرا نام لے کر کے کر رہے ہیں، آپ کا نام لے کر کے کر رہے ہیں فرشتے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مجلس کی برکت اتنی ہوتی ہے کہ ایک آدمی اس مجلس کو دیکھتے دیکھتے راستے سے جا رہا تھا، اس کی کوئی غرض نہیں مجلس میں آنے کی، کوئی اس کی سوچ نہیں مجلس میں بیٹھنے کی، اپنی ذاتی غرض کے لیے آیا، کسی سے ملاقات کرنا تھا، ملاقات کے لیے آیا اور کچھ دیر کے لیے اس مجلس میں بیٹھا اور یہاں سے نکل کر پھر چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس مجلس کی اتنی برکت ہے کہ میں اس تھوڑی دیر کر بیٹھ کر جانے والے بندے کی بھی مغفرت کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ غور کرو عزیزان محترم، چوتھا انعام کیا تھا؟ فرشتے اللہ کی مجلس میں میرا ذکر خیر کرتے ہیں، ماشاءاللہ۔ غور کرو، نمبر 5 انعام اللہ کی طرف سے جو ہوتا ہے جس سے لوگ کتراتے اور گھبراتے ہیں، رمضان میں بھی گھبراتے ہیں۔ 5واں انعام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو مسجد میں بیٹھتا ہے، جو مسجد سے دل لگا لیتا ہے، جو مسجد میں وقت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کا انتظام کر دیتے ہیں۔ آئی واہ، غور کرو عزیزان محترم، کیا بشارتیں بتائی گئیں، اور میں ہوں کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کو چھوڑ کر نوکری میں لگا ہوا ہوں، اب یہ کسٹمر نکل جائے گا، اتنا بزنس ہوا ہے اور تھوڑا بڑھانے کا ہے مجھے، اتنے پیسے نہیں بس ہو رہے ہیں اور تھوڑا بڑھانا ہے مجھے، اور تھوڑی 4 گھنٹے محنت زیادہ کرنے ہیں مجھے، نماز خلی والی یار جمعے کو تو پڑھ رہا ہوں نا ماشاءاللہ، جمعے کی تو ہو رہی ہے، جمعہ تو نہیں چھوڑتا میں کبھی بھی، 5 وقت چھوڑ دیتا ہوں لیکن جمعہ تو نہیں چھوڑتا۔ ایسے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو کم کر دیتا ہے، اس کے لیے رزق کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ نے سورہ طٰہٰ میں کہہ دیا جو بے نمازی ہوتا ہے، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، جو قرآن کو نہیں پڑھتا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو مسجدوں میں بیٹھا کرتا ہے، جو مسجدوں میں آتا ہے، جو مسجدوں میں وقت لگاتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ مسجد میں تو بیٹھا رہتا ہے لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، رزق کا انتظام کر دیتا ہے۔ غور کرو عزیزان محترم کہ آج کیا معاملہ ہے میرا اور آپ کا کہ ہم اللہ کے گھر کو چھوڑ کر دنیا میں بھٹک رہے ہیں، ہم اللہ کے گھر کو چھوڑ کر دیوان خانے کو پسند کرتے ہیں، اللہ کے گھر کو چھوڑ کر اپنی ایسی والی زندگی کو پسند کرتے ہیں، اللہ کے گھر کو چھوڑ کر بیکار کے دوستوں میں جو گپ شپ لگانے والے میں اور آپ بن گئے، کیونکہ یہ گھر کی اہمیت، یہ گھر کا جو ہے مقام اور مرتبہ میرے دل و دماغ سے نکل گیا۔ میں امید کرتا ہوں میرے تمام بھائیوں اور بہنوں سے کہ آج میں نے اور آپ نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے گھر میں بیٹھنے والوں کے لیے کتنے انعامات کرتا ہے؟ کتنے کرتا ہے؟ 5 انعامات۔ سرسری سنا کر اپنی بات کو میں ختم کر دوں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے سکینت نازل کر دیتا ہے، نمبر 2 رحمت اسے ڈھانک لیتی ہے، ملائکہ اپنے پر بچھا دیتے ہیں، فرشتے اللہ کی مجلس میں اس کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مسجد میں بیٹھنے کی برکت سے دنیا میں اس کے لیے رزق کا انتظام کر دیتا ہے۔
ذرا غور کرو عزیزان محترم، اللہ وعدہ کر رہا ہے نبی کی بات سے. ایک آخری میں ایک سوال کر لو انشاءاللہ، ہمارا جواب کیا آتا ہے ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ. نبی کی بات پر میں اور آپ 50% یقین کرتے ہیں 100%؟ کتنے لوگ 100% کرنے والے ہیں؟ سارے کے سارے لوگ ماشاءاللہ العزیز. تو ہر آدمی 100% یقین کرتا ہے اللہ کے نبی کی بات سچی ہے. تو کیا یہ ساری باتیں جو اللہ کے نبی نے بتائی ہیں یہ غلط ہو سکتی ہیں؟ نعوذ باللہ نہیں ہو سکتے. اگر سچ ہی ہے تو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ میں اور آپ ان باتوں پر یقین کرتے ہوئے ان انعامات کو جب یہاں سے لے کر میں اور آپ جائیں، کسی کا وقت کب مقرر ہے نہیں معلوم. کہنے والا نہیں کہہ سکتا کہ جمعہ کا خطبہ پھر سے دے سکوں گا. کہنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ صبح میں اور کچھ نصیحت کی بات آپ کو کر سکوں گا. انسان کی حیات کتنی چھوٹی ہے کتنی بڑی ہے کوئی نہیں جان سکتا. تو میں اور آپ ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، ان سچائی کو سامنے رکھتے ہوئے، اس یقین کو سامنے رکھتے ہوئے ان 5 انعامات کی باتوں کو انشاءاللہ دوست احباب، گھر اور خاندان، محلے تک، جتنے جاننے والے نہ جاننے والے تک پہنچا دیں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو، سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. یا الہ العالمین، تیرے گھر تیری مسجد سے، تیرے مقام سے محبت کرنے والے بنا دے میرے پاک پروردگار. ہمیں یقین ہے کہ تیرے گھر میں ہی امن، سکون، شانتی ہے، لیکن شیطان کو جو ہم نے ساتھی بنایا ہے وہ شیطان ہمیں یہاں بیٹھنے نہیں دیتا. اللہ یا اللہ ہمارے دلوں کو ایسا ٹھنڈا کر دے کہ ہم تیرے گھر میں کثرت سے وقت گزارنے والے بن جائیں میرے پاک پروردگار. جب کبھی وقت ملے اللہ تیرے گھر میں بیٹھ کر تیرا اور تیرے حبیب کا ذکر کرنے والے بن جائیں. اللہ یا الہ العالمین، مسجد سے لو لگانے والے بن جائیں میرے پاک پروردگار، مسجد سے دل لگانے والے بن جائیں میرے پاک پروردگار. اللہ تعالیٰ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انعامات گرایا ہے مسجد میں بیٹھنے والوں کے لیے، اللہ ان انعامات حاصل کرنے والوں میں ہمارا بھی شمار کر لے میرے پاک پروردگار. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.